اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی۔ اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان لائیں، یعنی ایمان کے تمام احکام شاخوں، ارکان اور ستونوں میں داخل ہو جائیں۔ یہ تحصیل حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ کامل کی تکمیل، پختگی اور اس پر ہمیشہ قائم دائم رہنے کے باب میں سے ہے، جیسا کہ مومن اپنی ہر نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ سے، ہم کو سیدھے راستے چلا، یعنی ہمیں اس میں بصیرت عطا فرما، ہدایت میں اضافہ فرما اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کے ساتھ ساتھ اپنے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا سورہ حدید میں، مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخر الزماں پر نازل کی، یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں، سب پر ایمان لاؤ۔ یہاں کتاب کا لفظ جنس کے لیے ہے جو سابقہ تمام کتابوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کے لیے یہاں نزلہ کا لفظ استعمال کیا گیا کیونکہ یہ حسب حالات و واقعات تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، جیسے بندوں کو اپنے دنیا اور آخرت کے معاملات میں ضرورت تھی، جبکہ سابقہ تمام آسمانی کتابیں اپنے اپنے دور میں یک بار نازل ہوئی تھیں۔ فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا، یعنی طریق ہدایت سے بھٹک گیا اور راہ اعتدال سے دور ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔